نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کی خاطر وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کر سلسلہ سود و زیاں فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، آج کی اس خوبصورت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کانفرنس میں شریک عشاقان رسول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں دنیا کی مصروفیات میں سے نکال کر چند لمحوں کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے حبیب کا اور اپنے حبیب کے پیاروں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سٹیج پر میرے مسلک کے عظیم علماء تشریف فرما ہے۔ یقیناً یہ اہل سنت کے علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ یقیناً اس امت کے لیے یہ علماء کا ہونا، اہل علم کا ہونا، اہل حق کا ہونا، یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے انعام ہے۔ میں جتنی بھی مسجد کی انتظامیہ، اس محفل کی انتظامیہ، عبد الرحمن بھائی اور دیگر ان کے ساتھیوں نے جنہوں نے دن رات کوشش کر کے الحمدللہ اس خوبصورت نشست کا اہتمام کیا، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس دور حاضر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ ہمارے فقہ کے امام بھی ہیں، جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم عاشق بھی ہیں، جو علم کی دنیا پہ ایک چمکتا ہوا ستارہ بھی ہیں، اور جنہیں اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے بہت سارے منصب عطا فرمائے ہیں، ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے اس نشست کا اہتمام کیا۔ آپ کی وساطت سے قبلہ مجاہد اہل سنت حضرت علامہ نصر اللہ قادری صاحب آپ کے حکم کی تعمیل میں آج یہاں پر حاضری ہوئی۔ جتنے اہل محبت یہاں پر ہمارے پاکستان سنی تحریک کے ذمہ داران اور کارکنان تشریف فرما ہیں، میں نے فقط بڑے اختصار کے ساتھ اپنا پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جس بارگاہ میں اور آپ آئے بیٹھے ہیں، یہ بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے۔ حضور کی بارگاہ، ذکر رسول کی مجلس، اس کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں پر اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ دنیا میں ہر کسی کی بڑے بڑے بادشاہ گزرے، لیکن ہر بادشاہ کی مجلس کا ادب اس کے وزیروں اور مشیروں نے رعایا کو بتایا کہ یہ بادشاہ ہے، اس کی مجلس کا یہ ادب ہے، یہ وزیر اعظم ہے، اس کے ہاؤس میں بیٹھنے کا یہ طریقہ کار ہے۔ آج آپ کسی وزیر مشیر کے دروازے پہ چلے جائیں تو باہر نوکری کرنے والے جو گارڈ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ موبائل سائلنٹ پہ لگا دیں، لکھا ہوتا ہے کہ یہ عدالت میں چلے جائیں تو جج کے کمرے میں جانے سے پہلے لکھا ہوتا ہے کہ موبائل سائلنٹ پہ لگا دیں، موبائل آف کر دیں، ورنہ یہاں پر توہین عدالت کا جو ہے وہ خطرہ ہے۔ قربان جائیے، جس بارگاہ میں اور آپ آئے بیٹھے ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ کا ادب دنیا کے کسی وزیر اور مشیر نے نہیں بتایا، بلکہ یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ کا ادب خود خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، خود اللہ رب العالمین۔ اس لیے جب بھی حضور کے ذکر کی محفل میں آ جائیں تو اس نیت سے بیٹھا کریں کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے، جس اللہ کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ذکر کائنات کے سارے ذکروں سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ یہ کوئی چھوٹی بارگاہ نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ ذکر رسول کی محفل میں بیٹھ کر آپس میں بات کرنے لگیں
تو ایک طرف ضرور توجہ کر دیا کریں کہ جو بات آپ کرنے لگے ہیں ایک وہ بات ہے اور ایک بات وہ ہے جو ذکر رسول ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر تو آپ اپنے ضمیر سے یہ فیصلہ لیں کہ جناب جو بات ہم کرنے لگے ہیں یہ بات زیادہ ضروری ہے یا ذکر رسول کی زیادہ اہمیت ہے، تو پھر اگر آپ کا ضمیر اندر سے یہ کہے کہ ذکر رسول کے سامنے کائنات کی ساری عزتیں قربان ہیں، کائنات کے سارے ذکر قربان ہیں، تو پھر ذکر رسول کی محفل میں آ جائیں تو دنیا کو بھلا کر فقط حضور کی محبت میں اس انداز میں دل کا دامن بچھا کے بیٹھا کریں کہ جب محفل سے اٹھ کے گھر جائیں تو آپ کے سینے اللہ کے قرآن کے نور سے بھی روشن ہو جائے اور حضور کی محبت سے بھی آپ کے سینے منور کر دیے۔ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ ایک پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے۔ علماء انشاءاللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی عظمت، آپ کی سیرت پر گفتگو کریں گے، اور ہم کیوں نہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت کا اظہار کریں۔ یہ جس بندے کا نام لیا جا رہا ہے فقہ کے اندر آپ ہمارے امام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اور قربان جائیے دنیا میں بڑے بڑے امام آئے لیکن جس امام کے ہم مقلد ہیں اور جو ہمارے امام ہیں ان کی عظمت اور ان کی شان، ان کا وقار یہیں سے پتا چلتا ہے کہ جب دنیا کے کسی امام کا ذکر کیا جائے، کوئی کہتا ہے امام محمد، کوئی کہتا ہے فلاں امام، امام یوسف، ہر امام کا ذکر کرتے ہوئے لفظ امام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جس امام کا ذکر کرنے میں اور آپ آئے بیٹھے ہیں اس امام کا ذکر کرنے کے لیے جب محدثین بھی قلم اٹھاتے ہیں تو فقط امام نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں جس امام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ فقط امام نہیں ہے بلکہ امام اعظم ہے۔ سب اماموں سے بڑا امام اور وہ امام اعظم، دنیا میں بڑے بڑے اہل علم علماء وقت کے بڑے بڑے ائمہ کرام گزرے لیکن کسی کی جو ہے وہ علم کی بساط، کسی کے علم کا رتبہ، کسی کے علم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وقت کا کوئی ایک محدث، وقت کا کوئی ایک عالم اس کا استاد ہے، کسی کے اساتذہ میں 2 محدثین شامل ہے، کسی کے اساتذہ کی تعداد 10 ہے، کسی کے اساتذہ کی تعداد 20 ہے، لیکن جس امام کا ذکر کرنے میں اور آپ آج یہاں پہ بیٹھے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اس ہستی کا نام ہے جس کے اساتذہ کی تعداد 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ذات ہے جن کے اساتذہ کی تعداد 4000 ہے۔ 4000 اساتذہ سے علم کا فیض حاصل کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی۔ میرے پاس وقت بھی تھوڑا ہے اور میں نے جو ہے وہ پیغام بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے جو اس کا نچوڑ آپ کو دینا ہے، چونکہ تنظیمی بندہ ہوں اور میسج اور پیغام کے سوا بات مکمل نہیں ہوتی۔ توجہ آپ سب کی میری طرف رہنا چاہیے۔ علماء کرام اہل محبت اہل عقیدت تشریف لا رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ سب کی حاضری اپنی پاک برگاہ میں قبول فرمائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ توجہ بس میری طرف، بس بالکل 10-12 منٹ میں اپنا پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے بات اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں جس امام کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے کہ جو اگر علم کا مقام دیکھا جائے 4000 اساتذہ سے علم حاصل کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ، اور اگر آپ کے زہد اور تقوی کا مقام دیکھا جائے تو آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 45 سال تک ایک وضو سے 5 نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ 45 سال تک امام اعظم نے ایک وضو سے 5 نمازیں عطا فرمائی۔ مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کے علم کا مقام دیکھیں تو وقت کے امام، وقت کے محدثین ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر امام اعظم کی دہلیز پہ کھڑے ہیں اور امام اعظم کے علم کو، آپ کے مقام اور مرتبے کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور اگر دوسری طرف امام اعظم کے زہد اور تقوی اور طہارت کو دیکھتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ زہد اور تقوی اور طہارت کا پہاڑ نظر آتے ہیں۔ آپ کے تقوی کا مقام، آپ کی ریاضت کا مقام، آپ کی طہارت کا مقام یہ ہے کہ
45 سال تک ایک وضو سے 5 نمازیں ادا کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ، سارا دن دین کی تعلیم دینے والے، دین کا علم سکھلانے والے امام اعظم ابو حنیفہ، اور رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر 2 رکعتوں کے اندر پورا قرآن پڑھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ آج سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن آج بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی محبت حضور کے غلاموں کے سینوں میں موجود ہے۔ امام اعظم کا وہ علمی تحقیق آج بھی اہل علم کے دامن میں وہ سمیٹتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ مقام اور عروج جو ملتے ہیں، یہ جو بلندیاں ملتی ہیں، یہ بڑے بڑے مذاہب کے امام گزرے ہیں، بڑے بڑے مذاہب کے جو ہے وہ پیروکار جو ہے وہ اپنے جن کے وہ ماننے والے ہیں، ان کے نام مٹ گئے، ان کے نام ختم ہو گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے نام مٹ گئے، بڑے بڑے رئیس زادوں کے نام مٹ گئے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی، آج 13 صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو بالکل میرے کریم آقا کے قریب کے دور کے، جن کے اساتذہ میں بھی نعرہ تکبیر نعرہ والے اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ چونکہ یہ موضوع ہے یہ اہل علم کا، تو ماشاءاللہ علماء تشریف لے آئے۔ میں انشاءاللہ اپنا بس پیغام کی طرف آ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا۔ بڑے بڑے لوگوں کے نام مٹ گئے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا نام آج بھی چمک رہا ہے علم کی دنیا پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے کہ جو فقط علم نہیں بلکہ عشق رسول کے اندر ڈوب کر امام اعظم نے جو علم حاصل کیا، حضور کی نسبت نے وہ مقام عطا کیا، دین کی خدمت نے وہ مقام عطا کیا۔ ارے اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کا مقام دیکھنا ہے تو اس انداز سے بھی دیکھیے کہ بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین امام اعظم کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جس کتاب کا درجہ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد جسے ہم بخاری شریف کہتے ہیں، امام بخاری بھی امام اعظم کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبے عطا فرمائے، یہ شان ملی کس وجہ سے؟ دین کی نسبت کی وجہ سے، دین کی غلامی کی وجہ سے، حضور کی محبت کی وجہ سے۔ اسی لیے تو کہیں پر امام اعظم کا نام چمکتا ہے اور کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب والا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضور کے صحابی وہ کہتے ہیں کہ جب 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم جب اپنے ایک علاقے کے اندر وزٹ کرنے جاتے ہیں اور لوگ آپ کا پرتباک استقبال کرتے ہیں تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ سنو یار سنو، جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان علماء کی قدر کرو، جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں ان کی قدر کرو، اس لیے کہ جو دین کا کام کرتے ہیں پھر دین شانے کے عطا فرماتا ہے، حضور کی غلامی معراج کے عطا فرماتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا اے عمر یہ تو خوشی کا مقام ہے اور آپ کی آنکھوں سے یہ آنسو کیسے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ تو وہ عمر تھا جس سے چند اونٹ بھی جو ہے وہ قطار کے اندر کھڑے نہ ہوتے تھے، یہ عمر چند اونٹوں کو بھی ایک قطار میں کھڑا نہ کر سکتا تھا اور میرا باپ مجھے ڈانٹتا تھا، لیکن خدا کی قسم یہ حضور کی غلامی نے آج عمر کو یہ شان عطا فرما دی ہے کہ وہی عمر جو چند اونٹ نہیں چرا سکتا تھا آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا۔ توجہ رکھیے گا، جس دور کے اندر بھی اگر امام اعظم نے اپنے دور میں حضور کی محبت اپنے سینے میں بسا کر دین کا کام کیا تو آج بھی اور قیامت کی صبح تک بھی امام اعظم کا نام زندہ اور تابندہ کر دیا گیا۔ اگر اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں دین اسلام کا اور عشق رسول کا کام کیا تو میرے رب نے اعلیٰ حضرت کے نام کو زندہ کر دیا۔ خدا کی قسم جس بندے نے دین کے لیے، جس بندے نے حضور کی غلامی کے لیے، حضور کی محبت کے لیے اپنا حصہ پیش کیا، میرے رب نے اسے محروم نہیں رکھا۔ میں چونکہ میرا تعلق بھی پاکستان سنی تحریک سے ہے، میں سنی تحریک کا کارکن ہونے کی حیثیت سے یہ نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آؤ دین کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرو۔ آج دین مصطفیٰ کو تمہاری ضرورت ہے، اپنے
حصے کا کام کر کے چلے جاؤ، اس لیے کہ جب تم اپنے حصے کا کام کرو گے یہ دین مصطفیٰ تمہیں محروم نہیں رہنے دے گا، وہ شان عطا فرمائے گا۔ آپ کہیں گے جناب ہم کیسے دین کا کام کریں کہ دین ہمیں شان عطا کر دے؟ تو میں دور نہیں جانا چاہتا، سینکڑوں مثالیں اس وقت میرے ذہن کے اندر موجود ہیں، لیکن وقت بھی نہیں ہے، اور میں آپ کو دور حاضر کی جو آپ کی یادوں میں بھی ہوگی، یہ بزرگ بھی جانتے ہوں گے، نوجوان کی، ان نوجوانوں کی یادوں کے اندر بھی وہ دن ہوگا۔ ابھی 2011 میں غازی صاحب نے، غازی ملک ممتاز حسین قادری نے دین اسلام پر حضور کی عزت میں پہرا دیا، میرے رب نے شانیں کی عطا فرمائی۔ یار عجیب منظر تھا، میں جلدی سے 2 منٹ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ جناب 2011 4 جنوری کا دن تھا جب ہر طرف سے لوگ اسلام پہ بکواس کر رہے تھے، عزت رسول پر حملے ہو رہے تھے اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا۔ ایک بندہ راول پنڈی کی سرزمین سے اٹھا جسے دنیا ممتاز قادری کہتی ہے، پولیس کا جو ہے وہ سپاہی ہے، لیکن یار عجیب منظر ہے، 4 جنوری 2011 شام کو جو ہے وہ 4:11 پر غازی صاحب نے جب گستاخ کو واصل جہنم کیا نا، تو پھر منظر کیا عجیب تھا، 4:10 تھے، ممتاز قادری کو نہ گلی والے جانتے تھے، نہ محلے والے جانتے تھے، نہ راول پنڈی والے جانتے تھے کہ کون ہے ممتاز قادری۔ صرف 1 منٹ میں ممتاز قادری نے اپنے آپ کو دین مصطفیٰ کے لیے پیش کیا، حضور کی عزت کے لیے پیش کر دیا۔ 4:11 پر جب ممتاز قادری نے حضور کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، حضور کی عزت کا سپاہی بنا، حضور کی عزت کا رکھوالا بنا، 1 منٹ گزرا، 4:12 پر عجیب منظر تھا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین پر بلکہ جو ہے وہ آسمانوں پر بھی، میرا وجدان میری محبت کہتی ہے کہ آسمانوں پر بھی ممتاز قادری کے چرچے ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا وہ ممتاز قادری یہ 1 منٹ میں کیا کر دیا؟ لوگ تو ساری زندگی اپنے نام کے چرچے کرواتے ہیں، انہیں جانتا کوئی نہیں، انہیں پہچانتا کوئی نہیں۔ ممتاز قادری یہ 1 منٹ میں کیا کر دیا کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر طرف ممتاز ممتاز ہو گئی۔ تو پھر میرا ممتاز اڈیالہ جیل کی سلاخوں سے یہ صدا دیتا تھا، کہتا تھا میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، بس ایک ہی کام کیا، جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ تو آج پاکستان سنی تحریک اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دیتی ہے، آؤ حضور کی عزت کے لیے، مسلک حقہ کے تحفظ کے لیے، یہ پاکستان سنی تحریک کا منشور ہے۔ ہم نے اہل سنت کے حقوق پہ پہرا دینا ہے، ہم نے حضور کی عزت پہ پہرا دینا ہے، ہم نے اپنے علماء اور مشائخ کی عزتوں پہ پہرا دینا ہے، ہم نے اپنی مساجد کا بھی تحفظ کرنا ہے، ہم نے صحابہ کی عزتوں پہ بھی پہرا دینا ہے، ہم نے اہل بیت اطہار کی عظمتوں پہ بھی پہرا دینا ہے۔ اس کے لیے آج دین تمہیں پکار رہا ہے۔ آج پھر ایک دفعہ اس ملک کے اندر ان بڑے منظم انداز میں دہشت گردوں کو لانچ کیا جا رہا ہے۔ آج پھر وہ وقت آنے والا ہے جب اہل سنت کی مساجد پر، وہ جب سنی تحریک نہیں بنی تھی، اہل سنت کی مساجد پہ حملے، اہل سنت کی عزتوں پہ حملے، اہل سنت کے علماء اور مشائخ کی عزتوں پہ حملے تھے۔ میرے قائد بانی تحریک محمد سلیم قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایسا خوبصورت نظریہ دیا ہے نوجوانوں کو، اور پھر تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ میرے قائد نے جو مشن ہمیں دیا، اس مشن پر ہم نے اپنی مساجد کا تحفظ کر کے بتایا، ہم نے عزت رسول کا پہرا دے کر بتایا، اور آج بھی ہم دشمنان اسلام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آج بھی انشاءاللہ جرنیل اہل سنت انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری آپ کی قیادت و سیادت کے اندر پاکستان سنی تحریک کا ایک کارکن عزت رسول کے پہرے دار بن کر، حضور کی ختم نبوت کا چوکیدار بن کر، اہل سنت کی بقا و سلامتی کے لیے اہل سنت کے علماء اور مشائخ کا نوکر بن کر انشاءاللہ اپنے مسلک کے لیے کام کرتا رہے گا۔ آؤ کیا اس نیک مشن کے لیے سب ہمارا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ اور ساتھ دینا یہ نہیں ہوتا کہ ہر بندہ جو ہے وہ کارکن بن کے کام کرے، نہیں، آپ محبتوں کے تو بول ہی ہمارے لیے بول دیں، علماء ہمارے لیے
دعا کر دیں خدا کی قسم انشاءاللہ اہل سنت کی صفوں میں باہر آ جائے گی. کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اہل سنت کی کسی مسجد کی طرف, اہل سنت کے کسی عالم دین کی طرف وہ میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے. اس لیے بات اس پہ ختم کرتا ہوں, آؤ اس جھنڈے کے نیچے آ جاؤ. اس لیے کہ پاکستان سنی تحریک کا پرچم تحفظ ناموس رسالت کا پرچم ہے. پاکستان سنی تحریک کا پرچم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا پرچم ہے. پاکستان سنی تحریک کا پرچم صحابہ کرام کی عزتوں کے تحفظ کا پرچم ہے. پاکستان سنی تحریک کا پرچم اہل بیت اطہار کی عظمتوں کے تحفظ کا پرچم ہے. پاکستان سنی تحریک کا پرچم اہل سنت کے حقوق کے تحفظ کا پرچم ہے. اس پرچم کے سائے کے نیچے آ جاؤ. اگر دنیا میں کوئی تم سے راضی ہو یا نہ ہو, میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جب تم اس پرچم کے نیچے آ کر حضور کی عزت کے لیے کام کرو گے, میرا اللہ بھی تم سے راضی ہوگا, میرے مصطفیٰ بھی تم سے راضی ہوں گے. اور پھر بات اسی پہ ختم کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ